ویسے تو علی ممتاز صاحب یہ جو ٹرانسلیشن ہے یعنی آپ نے کوئی انگریزی میں بات کرنی ہے اور آپ عیجی ہیں، آپ کو نہیں انگریزی میں بات کرنی آ رہی تو آپ آج کل ٹرانسلیٹر جو ہے گوگل ٹرانسلیٹر اس کا استعمال کر لیتے ہیں، مگر یار کئی دفعہ وہ گوگل ٹرانسلیٹر جو ہے وہ بہت غلط ترجمہ کر کے عیجی کو پھنسا دیتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ گوگل ٹرانسلیٹر کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انگریزی تو نہیں سی ہے انہیں میرے چو عقل بھی فارغ کر دیتے وہ اسی تو سن ہی نہیں سکتے یار ایک منٹ ٹھہر جو یار تم فوراً مل جاتی ہو اس کے ساتھ۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گوگل ٹرانسلیٹر انگریز نے بنایا ہے، اب وہ اگر غلط ترجمہ کر دے تو اس میں عیجی کا کیا قصور ہے؟ عیجی کی انگریزی تو ٹھیک ہے نا، ٹرانسلیٹر کی انگریزی غلط ہے۔ تو اگر عزیزی کی انگریزی ٹھیک ہے تو پھر گوگل ٹرانسلیٹر کا سہارا ہی کیوں لیتا ہے؟ واہ 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 یار یہ تو بندہ جو ہے یہ سدھا ہی ہو جاتا ہے آگے سے۔ یار ڈونٹ وری عزیزی، اگر تمہاری انگریزی ٹھیک نہیں ہے تم تو ٹھیک ہو نا۔ یار میں ٹھیک ہوں نا، مینوں کہڑا آلو چھپانا ہے کسی میں بات اس وقت انگریزی کی کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی وقت کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے پاویں گوگل ٹرانسلیٹر ہو پاویں زندہ ٹرانسلیٹر ہو یہ رکھوا دیتے ہیں، کیونکہ گوگل ٹرانسلیٹر کی بھی ایسی مزاحیہ غلطیاں سامنے آئی ہیں کہ ہنسی نہیں رکتی۔ جیسے میں نے پڑھا کہیں کہ 2018 میں گوگل ٹرانسلیٹر کے غلط ترجمے کی وجہ سے ناروے کی ٹیم نے 1500 کی جگہ 15,000 انڈے خرید لیے تھے۔ یہ واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ جنوبی کوریا میں اولمپک مقابلوں میں شریک ناروے کی اولمپک ٹیم نے سوچا کہ انہیں ناشتے میں زیادہ انڈے کھانے چاہیے تاکہ انہیں زیادہ طاقت ملے، اس لیے ٹیم کی انتظامیہ نے 1500 انڈے آرڈر کیے، لیکن آرڈر مقامی زبان میں کرنا تھا اور انہیں کورین زبان آتی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے گوگل ٹرانسلیٹر کا سہارا لیا، آرڈر کیا، لیکن ٹیم کے بورچی اس وقت حیران رہ گئے جب ان کو پتا چلا کہ کمپنی نے انہیں 15,000 انڈے بھیج دیے۔ اوئے ہوئے 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 باقی انڈے پوری ٹیم نے گلیے چ پھر کے بیچے ہون گے۔ او بھائی جی بعد چو پتا لگا کہ 1500 لہے سن، لیکن ترجمے نے 15,000 کر دیے۔ ناروے والوں نے جب حساب لگایا کہ ہمارے تو صرف 121 ایتھلیٹس اور آفیشلز ہیں اور صرف 17 دن کا ٹورنامنٹ ہے، اس دوران 15,000 انڈے کھانے پڑتے تو ہر بندے کو ہر روز 124 انڈے کھانے پڑتے۔ وہ تو بلا ہو انتظامیہ کا جنہوں نے وہ انڈے واپس کروا دیے۔ بڑی بات ہے، یہ تو چلو ایک مزاحیہ واقعہ ہو گیا نا، مگر ہر جگہ آپ گوگل ٹرانسلیٹر تو کام نہیں جاتا۔ کئی بڑے بڑے لوگوں کی، صدروں کی اور وزیر اعظموں کی اور بادشاہوں کی ملاقات میں لائیو ترجمان بٹھائے ہوتے ہیں، ٹرانسلیٹر بٹھائے ہوتے ہیں جو گفتگو کے دوران بیچ میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ دنیا بھر میں 6 سے 6.5 لاکھ پروفیشنل ٹرانسلیٹر موجود ہیں، 6.5 لاکھ بندہ ہے جو بیٹھ کے مختلف زبانوں کے ترجمے کرتے ہیں۔ ہاں ویسے تو وہ بھی سارے ظاہر انسان ہیں، غلطیاں تو کرتے ہی ہیں، اور کئی بار ایسی غلطی کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، چھڈ گلاں دیو۔ کئی تاریخی غلطیاں تو ایسی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے جنگ ہوتے رہ گئی۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، کیونکہ کئی مرتبہ انہی ٹرانسلیٹرز کی وجہ سے بڑی خوفناک صورتحال پیش ہو جاتی۔ جی ہاں 1990 میں جب روس کی افغانستان کے ساتھ لڑائی ختم ہوئی نا جی، تو روسی جو لیڈر تھے میخائل گورباچوف، وہ امریکی صدر جارج بش سینئر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے تھے، جس میں اس بات کا فیصلہ ہونا تھا کہ دنیا میں اسلحہ کم کیا جائے اور فضائی حدود کھول دی جائے۔ اس ملاقات کے دوران جو روسی ترجمان تھا نا جی، اس نے سوویت لیڈر گورباچوف کے کسی لفظ کا غلط انگریزی ترجمہ کر دیا، جس سے صورتحال اتنی کشیدہ ہو گئی کہ بات میٹنگ ختم کرنے تک جا پہنچی، بند کرو میٹنگ شیٹنگ۔ لیکن گورباچوف نے خود اس بات کی وضاحت کر کے معاملہ سنبھالا فوراً۔
वो मुलाकात के बाद जब वो ट्रांसलेटर ने अमेरिकी सदर बुश सीनियर के पास आकर माजरत की, तो बुश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि नौजवान, शुक्र करो तुम्हारी वजह से तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ गई। इसी तरह कई मुलाकातों में ट्रांसलेटर ऐसी गलती कर देता कि लीडर का मजाक बन जाता। जिस तरह 1977 में अमेरिकी सदर जिमी कार्टर पोलैंड में अपने मुतरजम यानी तर्जमान की वजह से मजाक बन गए थे। अच्छा। उनके जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने बहुत सी गलतियां की। कार्टर ने कहा मैंने आज सुबह अमेरिका छोड़ा, और तर्जुमान ने उसका गलत तर्जुमा किया कि मैंने अमेरिका छोड़ दिया कभी वापस ना जाने के लिए। जब कार्टर ने कहा कि वो पोलैंड आकर खुशी महसूस करते हैं, तो वो ट्रांसलेटर ने कहा कि कार्टर पोलैंड को बाहों में लेने में खुशी महसूस करते हैं। देखो ना जरा, ट्रांसलेटर ने तर्जमा करके पोलैंड को वखरा ही आलिया भट्ट पेंट कर दिया। वो दौरे के एहतमाम पर अमेरिकी सदर ने कहा वो अब खुश होकर वापस अमेरिका जा रहे हैं। तो तर्जुमान ने तर्जमा किया कि वो अमेरिका को खैरबाद कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया हूं ये गलतियां पढ़ के। लाइमन कार्टर ने जाके अपने और ट्रांसलेटर दे कन्ना ते शतूत दियां सोटियां मारियां। अच्छा, ये सिर्फ गलतियां ही नहीं करते बल्कि कई बार तो उनकी अपनी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। खास तौर पर जब से ये ट्रंप साहब तशरीफ लाए हैं ना, हाय 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 हाय, ऐसी ऐसी बोंगी मारता है चाचा ट्रंप कि अमान से हंसी आती है। यार, वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनके ट्रांसलेटर्स हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है, और उस रिपोर्ट में बताया है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर या किसी बात पर नाराज होकर गाली गलोच करते हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो काबिल एतराज हैं। जी जी, ये 2018 में जब ये ट्रंप साहब ने कई अफ्रीकी ममालिक को अंग्रेजी में गाली दी तो उनके तर्जुमान के होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने तर्जुमे में फटाफट गाली सेंसर कर दी, सूरत हाल संभाली। अगर वो लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेट कर देता तो अफ्रीकियां ने फड़ के बड़ा कुटना सी। ट्रंप नूं ते होरे डरदे ना कुटदे, उन्होंने तर्जुमान लम्मियां पा लेना। अभी कुछ महीने पहले भी ट्रंप की इटली की खातून वजीर आजम से मुलाकात के दौरान जी जी। वो बेचारी ट्रांसलेटर थी, हाँ जी। वो ट्रंप को देखकर बौंदल गई, शुदाई हो गई कि बंदे तू हुण मैं किस तरह ट्रांसलेट करा। यार अजीजी, जिन्नी हुण उम्र हो गई है ट्रंप दी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨੋਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੜਮ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ, ये जो इटली की वजीर आजम के साथ मुलाकात थी, वो जल्दी से फिर वजीर आजम ने अपनी बात को खुद इंग्लिश में वजाहत की, वरना उसे लड़ाई हो पड़ी सी। बाद में फिर वो जो ट्रांसलेटर खतून थी बेचारी, उसने मीडिया पे आके फिर माफी भी मांगी। वैसे अजीजी, कई बार ट्रांसलेटर जो हैं वो अपने पास से कोई ना कोई लफ्ज उसमें ऐड करके उसका इजाफा करके सूरत हाल को संभाल भी लेते हैं। हाँ, जैसे अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने